آتشدان میں لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ کمرے میں خوشگوار سی گرماہٹ تھی اور باہر زوردار بارش ہوا کے زور پر پھڑپھڑا کر کھڑکی کے شیشوں پر گر رہی تھی۔ بڑے ابا نے سگار نکالا اور لائٹر کا شعلہ سگار کے سرے پر رکھ دیا۔ کمرے میں سگار کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلنے لگی۔ انہوں نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور ہونٹوں کے کناروں سے دھواں باہر نکالا۔ بڑے ابا کے علاوہ کمرے میں موجود تینوں نفوس منتظر سے بیٹھے تھے۔ تمہیں ہانیہ سے شادی کرنی ہے تو ہماری یہ شرط ماننی ہوگی، دوسری صورت میں تمہیں ہمارے خاندان سے ہر رشتہ توڑنا ہوگا۔ بڑے ابا نے اپنا فیصلہ سنایا، جسے سن کر برہان نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ بڑے ابا؟ برہان کی لہجے میں استعجاب تھا۔ بڑے ابا اس انداز اور لہجے میں اس سے بات کریں گے وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہاں، پیرزادہ محمود کا پوتا جب ایک ایکٹریس سے شادی کرنے کی ضد کرے گا تو پھر ہمیں ایسا انداز اختیار کرنا ہی ہوگا۔ محمود صاحب پوتے کے دو الفاظ بڑے ابا سے اس کے اندر کی سوچ بھانپ گئے تھے۔ آخر کو لاڈلا پوتا تھا۔ برہان نے امید بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے گردن قدرے اکڑا کر باپ کے ساتھ ہونے کا خاموش اعلان کر دیا تھا۔ بڑے ابا، ہانیہ کا تعلق عزت دار اور رکھ رکھاؤ والے فنکار گھرانے سے ہے۔ ان کی تیسری نسل اداکاری، ڈائریکشن، پروڈکشن کے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے مسلسل گاڑ رہی ہے۔ آپ تو خود ان کے قدردان ہیں۔ برہان نے جیسے ایک کوشش کی تھی ان کو منانے کی۔ قدردان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے خاندان میں شامل کر لیں۔ بڑے ابا کا لہجہ اب مزید بگڑ گیا تھا۔ اپنے اعلیٰ حسب نسب کے باوجود ہم کھلے دل اور ذہن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے پر راضی ہیں۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہماری شرط پوری کرنے کا وعدہ کرو۔ اب کی بار برہان کے ابا مخاطب ہوئے۔ تم ہماری شرط پوری کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شرط پوری کرنے کے بعد 3 سال کے اندر اندر تمہاری خواہش باعزت طریقے سے پوری کر دیں گے۔ بڑے ابا نے فیصلہ سنا کر کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا برہان کو اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے۔ پہلے تو صاف انکار کر دیا گیا، پھر برہان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے بڑے ابا نے اپنی مشروط رضامندی دے دی۔ برہان کے دوست زاہد عباسی کا بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس تھا، جس کے بینر میں بڑے بڑے سپر ہٹ ڈرامے تیار ہو کر دھوم مچا چکے تھے۔ ہانیہ سے برہان کی ملاقات وہیں ہوئی تھی۔ بات چند ملاقاتوں میں ہوتی ہوئی پسندیدگی اور پھر محبت تک جا پہنچی۔ برہان نے ہانیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برہان ایک پڑھے لکھے روشن خیال خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کی اور ہانیہ کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر جب اس نے گھر میں بات کی تو اس کے سب چاہنے والے اس کے خلاف ہو گئے۔ برہان اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ کئی روز تناؤ کی کیفیت کے بعد اس روز بڑے ابا نے اسے طلب کیا۔ برہان کی امی اور ابو بھی وہیں موجود تھے۔ ماں کے چہرے پر ناراضگی اور پریشانی تھی، جبکہ باپ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ بڑے ابا اسے سوچتی ہوئی نظروں سے گھورنے لگے۔ تم ہانیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری ایک شرط ماننی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہانیہ کو اداکاری چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی میری محبت میں اس بات پر راضی ہے۔ برہان نے چند لمحے سوچا اور ہاں میں سر ہلا دیا، مگر بڑے ابا نے جو شرط اس کے سامنے رکھی تھی اسے سن کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ بولو منظور ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ برہان
بڑے ابا کے فیصلوں کے اٹل ہونے سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھا۔ 2 ہفتے ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ 2 ہفتے دن رات برہان نے ہر پہلو پر سوچا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی ہانیہ کو، سو اسے بڑے ابا کی بات مانتے ہی بنی۔ برہان آج بہت خوش تھا۔ وہ اور ہانیہ آج ایک ہو گئے تھے۔ بڑے ابا نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ ہانیہ کو پوری عزت سے بیاہ کر لائے تھے اور رہائش کے لیے ایک الگ گھر بھی لے کر دیا تھا، جہاں وہ اس وقت ہانیہ کو رخصت کروا کر لایا تھا۔ 3 سال کے انتظار کے بعد ان کا ملن بہت خوبصورت تھا۔ دونوں کے چہروں سے اندرونی خوشیاں یوں پھوٹ رہی تھیں جیسے زرخیز زمینوں میں گلاب اگ آئے ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ برہان اور ہانیہ کھانا کھانے باہر آئے تھے۔ ہانیہ کی ساری توجہ سامنے والی میز کی طرف تھی۔ برہان کی اس طرف پشت تھی، سو اس نے مڑ کر ہانیہ کی نظروں کا مرکز تلاش کیا۔ سامنے میز پر ایک 1.5-2 سال کی بچی اپنی پیاری حرکتوں کی وجہ سے ہانیہ کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کھانا کھاؤ ہانیہ، برہان نے نرمی سے کہا تو ہانیہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے دوران بھی اس کی نظریں غیر ارادی طور پر سامنے والی میز کی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں۔ برہان، وہ بچی کتنی خوبصورت تھی نا؟ ہاں، برہان نے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کر جواب دیا۔ وہ ہفتے کے آدھے دن ہانیہ کے ساتھ اور آدھے دن اپنے خاندان کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اب بھی وہ وہاں جانے کی تیاری میں تھا۔ ہانیہ نے اسے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد ایک خوشبو کی طرح رہتا تھا جسے وہ ہر وقت محسوس کرتی تھی۔ برہان، آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی اپنے اس گھر میں؟ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ تم ساتھ ہو تو سب مکمل ہے، کوئی کمی نہیں۔ برہان کے انداز پر ہانیہ مسکرا اٹھی۔ آپ بھی نہ، بس میں بچوں کی بات کر رہی ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن میری گود ابھی تک سونی ہے۔ اس کی بات سن کر برہان کے تاثرات ایک دم بدلے، مگر وہ خود پر قابو پا گیا۔ اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ برہان اسے اپنے مخصوص انداز میں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا، اور وہ برہان کے انداز کو سوچنے لگی جس میں آج کچھ عجیب تھا، مگر کیا، یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہم کسی گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، ہانیہ نے تہیہ کر لیا۔ بچوں کے تصور سے اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر اس نے کئی بار برہان سے اس موضوع پر بات کی، مگر وہ ہر بار ٹال جاتا۔ اسے بڑی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ آخر آپ میری بات کو سیریس کیوں نہیں لیتے؟ میں جب بچوں کی بات کرتی ہوں آپ عجیب انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی ہانیہ نے بات کرنے کی کوشش کی تو برہان کا انداز دیکھ کر پھٹ پڑی۔ ہانیہ، برہان نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بٹھانا چاہا تو اس نے برہان کے ہاتھ سختی سے جھٹک دیے۔ مجھے بچہ چاہیے بس، اور آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، ہانیہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو برہان نے گہرا سانس بھرا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے، ہانیہ چیخ کر بولی۔ اس کے تو انداز ہی الگ تھے۔ اس کے انداز پر برہان کو بھی غصہ آ گیا۔ تمہیں بچہ چاہیے یا میں؟ فیصلہ کر لو، برہان نے اسے کندھوں سے تھام کر سختی سے کہا۔ جتنی سختی اس کے لہجے میں تھی اس سے کہیں زیادہ سختی اس کی انگلیوں کی گرفت میں تھی جو ہانیہ کے کندھوں میں گڑی جا رہی تھیں۔
کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنے کی اجازت اس شرط پر ملی تھی کہ میں تم سے بچہ پیدا نہیں کروں گا۔ کیا؟ ہانیہ جیسے ڈھہ سی گئی۔ لیکن کیوں؟ ہانیہ کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ کیونکہ 7 پشتوں میں پیر زادہ خاندان کی نسل میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ برہان نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن ہانیہ پوری بات سمجھ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ بلندیوں پر پرواز کرتے کرتے کسی گہری اور اندھیری کھائی میں گر گئی ہو۔ یعنی مجھ کمزاز سے ان کی نسل آگے چلتی تو ملاوٹ زدہ ہو جاتی۔ ہانیہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر گھریلو عورت بن گئی تھی، مگر پھر بھی معتبر نہ ہو سکی۔ اعلیٰ حسب نسب کے تکبر میں مبتلا یہ لوگ سب بھول جاتے ہیں، یہ بھی کہ شیطان وہ پہلا نفس تھا جس نے نخوت اور تکبر کی راہ اختیار کی، جس نے تعصب کی بنیاد رکھی۔ وہ بلندی کے زوم میں مبتلا تھا، اسے پستی میں گرا دیا گیا۔ ابلیس کی طویل عبادتوں اور ریاضتوں پر اس کے گھڑی بھر کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا تھا۔ جس چیز کی بنا پر ابلیس کو جنت سے نکال دیا جائے، اس پر کسی بشر کو جنت میں کیسے جگہ ملے گی؟ بہت سے خاموش لمحے ان کے درمیان سے سرک گئے۔ آپ کو بچوں کی چاہت نہیں ہے؟ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے پوچھا۔ ہے، مگر جو تمہیں مجھ سے چھین لے، ایسی چاہت سے توبہ بھلی۔ برہان نے اس کو بہلانے کی خاطر ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ مگر آپ کے خاندان نے یہ بات کیسے منظور کر لی کہ آپ بے اولاد رہیں، حالانکہ آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کھوج لگانا چاہ رہی تھی۔ میں بے اولاد نہیں ہوں۔ تم سے پہلے میری شادی میری چچا زاد کزن سے کر دی گئی تھی۔ جب اس سے میرے 2 بچے پیدا ہو گئے، تب میری شادی تم سے کروائی گئی تھی۔ برہان نے حقیقت بتا کر ہانیہ کے سر پر بم دے مارا۔ اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، باقی تو پورا جسم جیسے فالج زدہ ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے بغیر پلکے جھپکائے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس سے محبت کا دعوے دار ہونے کے باوجود اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے بڑوں کا یہ فیصلہ مانتے ہوئے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ ہانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ برہان اس کے انداز پر جیسے تڑپ ہی گیا۔ برہان اس کی اڑی رنگت پر گھبرا گیا۔ ہانیہ نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کرنے کی کوشش کی، جن پر صحرا کی دوپہر کی پیاس اتر آئی تھی۔ وہ تو برہان کی محبت پا کر خود کو کوہ نور ہیرا سمجھ رہی تھی، اور یہاں تو لوہے کے دام بھی نہ ملے۔ ہانیہ کے دل میں پیر زادہ خاندان کی عزت کا بت ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ان کی مے کی بدبو ان کی سب خوشبوؤں کو بے اثر کر گئی تھی۔ برہان کے ساتھ نے اسے یہ بات محسوس ہی نہ ہونے دی تھی کہ وہ صرف برہان کی بیوی ہے، پیر زادہ خاندان کی بہو نہیں۔ بظاہر ان روشن خیال لوگوں کے دلوں میں اتنا تعصب تھا کہ انہوں نے اس کو عزت کے لبادے میں لپیٹ کر بے عزتی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ اس طرح کی بہترین اور سبق آموز کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے اس پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔